السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے اور سکون میں ہوں گے، اور آپ کی ذات سے کبھی بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہوگا۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کی امیجینیشن سے کیسے کھیل رہا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی انسان لگاتار مسلسل آپ کے ذہن میں گھومے جا رہا ہے، اس کی باتیں یا اس کا چہرہ یا اس کے کچھ بھی ایکٹس آپ کے ذہن میں بار بار آتے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے کہ آپ اتنے اوبسیسڈ ہو گئے ہیں اس انسان کے پیچھے کہ آپ کو اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا؟ وہ اتنا انسان آپ کی امیجینیشن پہ، آپ کے تھاٹس پہ اتنا زیادہ حاوی ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ سامنے والا ایسی کیا سائیکالوجی اپلائی کر رہا ہے یا ایسی کیا ٹیکنیکس اپلائی کر رہا ہے جو آپ اتنے اس قدر آپ اس کے پیچھے حاوی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ انسان آپ کے اوپر حاوی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اتنا خود کو کیسے آپ اتنا لو فیل کروا رہے ہیں۔ اور آپ ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی بھی تعلق میں چیخنا چلانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں نا، تو وہیں سے سامنے والا انسان آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ کسی تعلق میں ہیں نا، تو ایسا کیا ہے کہ سامنے والا آپ کے ذہن میں اتنا گھوم رہا ہے اور آپ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں، وہ آپ کے بارے میں اتنا اوبسیسڈ ہی نہیں ہو رہا۔ آپ کتنے اوبسیسڈ کیوں ہیں، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو خاموش رہنا کیوں نہیں آتا۔ جہاں پر آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے، جہاں پر کوئی آپ کو ویلیو نہیں کر رہا، پہلی تو بات یہ بنتی ہے کہ آپ کو چپ کر کے اس تعلق سے واک آؤٹ کر دینا چاہیے، آپ کو نکل جانا چاہیے وہاں سے، کیونکہ وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر پھر بھی آپ اس انسان کو کھونا نہیں چاہتے ہیں اور آپ اسے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کیا کر رہا ہے، یا وہ اس نے آپ کو کس لیول پہ رکھا ہوا ہے، کتنی ویلیو دے رہا ہے کہ وہ انسان آپ کے ذہن پہ اتنا حاوی ہے، آپ کی سوچوں پہ اس قدر حاوی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی بھی بحث میں مت پڑیں کسی بھی انسان کے ساتھ۔ اگر آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، رونے دھونے کا، اپنی بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایون کہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں نا، تو وہ چیز آپ کی ڈگنیٹی کو مزید بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، یا میں نے اس کو یہ بات کہہ دی اور یہ سامنے والا اتنا خاموش ہے، وہ بار بار آپ کے بارے میں سوچے گا۔ جیسے وہ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے نا، پھر اسی طریقے سے سیم آپ اس کے ذہن میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بار بار یہ سوچے گا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، یا وہ اس چیز کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، کیا یہ چیزیں اس کے ذہن میں آپ کو کھونے کا ڈر پیدا کریں گی، ٹھیک ہے؟ اور کبھی بھی ان چیزوں سے جب آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا آپ خود اپنے آپ میں تکلیف دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اور یہ تھاٹس آپ کو اس قدر تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ ان چیزوں سے نکلیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ مزید کچھ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ کچھ بھی زیادہ نہیں، لیکن کچھ تھوڑا میٹھا اپنی زندگی میں ضرور ایڈ آن کریں ایز اے فوڈ انٹیک کے طور پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، اور اسپیشلی چاکلیٹ، میں آپ کو بالکل ایکسیسو اماؤنٹ میں نہیں کہہ رہی، لیکن ایک لٹل بٹ اماؤنٹ میں آپ کی زندگی میں یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ہیپی ہارمونس کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے، اور اف یو آر اے مسلم اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو اسپیشلی ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی 5 وقت کی آپ اپنی نماز کی پابندی ضرور کیجیے۔ یہ چیزیں نا آپ کے ذہن سے سٹریس کو یا اور دنیاوی جو تکلیفیں ہیں نا، ان کو نکالتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ذہن میں جو باقی دنیا کے جو اتنے معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا، یا کوئی انسان جو آپ کے ذہن پہ اتنا حاوی ہوتا ہے، وہ چیزیں آہستہ آہستہ، یا وہ اثر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنا نماز میں فوکس رکھتے ہیں، یا آپ اس طرح کسی اور چیز میں اپنا فوکس رکھتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ وہاں سے ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ تھوڑا سکون میں آنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ ایسی کوئی مائنڈ گیم کھیل رہا ہے کہ وہ آپ کو ساتھ رکھ بھی رہا ہے اور نہیں بھی رکھ رہا، اگنور بھی کر رہا ہے، اور ہم پاگل ہو رہے ہیں، مزید اس کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی اس جگہ پر، اس انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں آپ کی وہ ویلیو نہیں ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔
اور اگر آپ اس تعلق کو یا اس انسان کو کھونا نہیں چاہتے تو بہتر ہے کہ اپنے ایکٹ سے اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لانا شروع کریں. ٹھیک ہے؟ ایسے چیزیں اپنائیں یا اپنے آپ کو ایسا سکون کی طرف لانا شروع کریں کہ وہ انسان آٹومیٹکلی آپ کی طرف اٹریکٹ ہو، وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور ہو. ٹھیک ہے؟ اور آج کل کا تو جیسا دور چل رہا ہے اس کے اندر تو آپ کو اپنی ویسے بھی جو ذہنی سکون پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو سے یا میری باتوں سے کچھ نہ کچھ تو امپورٹنٹ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، کچھ ایسا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا جو آپ کی زندگی میں چینج لے کر آئے، جو آپ کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے آئے، جو آپ کی زندگی میں سکون لے کے آئے. سکون سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، سب سے پہلے اپنے سکون کی فکر کریں. اگر آپ کو ذہنی سکون ہوگا تو ہی آپ کسی تعلق میں، کسی رشتے میں آپ اپنا ٹائم دے پائیں گے یا کسی انسان کو آپ اپنا ٹائم دے پائیں گے. ٹھیک ہے؟ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ سب سے پہلے فوکس کریں. اور اگر کوئی بھی مجھ سے پرسنل بیسس پہ کاؤنسلنگ لینا چاہتا ہے تو اسکرین پہ میرا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اپنی اپائنٹمنٹ فکس کر کے آپ لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور اپنا کسی بھی طرح کا کوئی بھی پرابلم ہو وہ مجھ سے ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں، آج بھی کہوں گی، کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کیجیے. اس سے بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو نیو مجھے بھی سیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے؟ بیکاز لرننگ از اے 2 وے پروسیس. اور ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.